بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی پیاری پوسٹ دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک بنی ہوئی نشان سا ایک روڈ جا رہی ہے اور پھر اوپر سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک سیدھا راستہ اور ایک الٹا راستہ۔ الٹا راستہ اور برے راستے کی طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اور سیدھے راستے کی طرف صرف ایک بندہ جا رہا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے میں آپ کو اکیلا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یعنی صحیح راستے پر اکیلا جانا بہت زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ بھیڑ کے ساتھ چلو، ہجوم کے ساتھ چلو اور وہ غلط جا رہے ہوں۔ اور پھر یہ دلیل انسان دیتے ہیں کتنی زیادہ کہ پھر یہ سارے ہی غلط ہیں۔ بھائی جب سارے غلط ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، آپ محسوس بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ اس سے آگے میں کہوں گا کہ صحیح راستے پر اکیلا چلنے سے پھر مزید بہتر ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو کے چلیں، ایک گروپ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، اجتماعیت کی شکل میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ مومنوں سب مل کے اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو، اور ہر خیر کا کام، نیکی کا کام، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن دیکھنا جو برا کام ہو، اپنے مالک اور خالق کو ناراض کرنے والا کام ہو، اس کی نافرمانی کا کام ہو، تو پھر ہرگز تعاون نہ کرنا ان کے ساتھ، چاہے کوئی ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ، جن کے بارے میں مالک فرماتا ہے میں نے خود حکم دیا ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، لیکن اگر یہ والدین بھی تمہیں اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کریں تو اس کے بعد ہرگز ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، خوش دلی کے ساتھ، اختلاف سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور تمہارے اندر سے جو تمہارے امیر بنائے جائیں، تمہارے ناظم بنائے جائیں، تمہارے ذمہ دار بنائے جائیں، تمہارے نظم کی طرف سے، تمہاری جماعت کی طرف سے، تو ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ان کی اطاعت آپ نہیں کریں گے پھر سسٹم نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی ادارے میں اگر اس کے ہیڈ کی یا جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہی نہ مانی جائے تو سسٹم تو نہیں چل سکتا۔ اسی طرح فوجی ادارہ ہو، پولیس کا ادارہ ہو، رینجرز ہوں، اگر افسر کی بات ہی نہ مانی جائے تو بالکل وہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے۔ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی ہے، اپنے مالک اور خالق کا حکم سمجھتے ہوئے۔ تمہارے مالک اور خالق کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو اور بڑی خوش دلی کے ساتھ کرو، لیکن ساتھ ہی زور دیا کہ دیکھنا کوئی ایسی بات اگر وہ کہیں، تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور تم یہ محسوس کرو کہ یہ حکم ہی غلط دیا جا رہا ہے، اس حکم کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمارے مالک اور خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس میں نقصان ہو رہا ہے، انسانیت کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، قوم کا نقصان ہے، اس طرح کی چیز محسوس ہو رہی ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہو، اپنے امیر کے، اپنے ناظم کے، اور اپنے بادشاہ کے، یا اپنے جو بھی تمہارا افسر ہے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ خالق کی نافرمانی یہ جائز نہیں ہے، اور پھر کسی مخلوق کی، کسی انسان کی اطاعت کی جائے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ہرگز جائز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، پھر بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ لیجئے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو لہذا ایسی بات جہاں اختلاف پیدا ہو جائے، فرمایا فردوا الی اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو پھیرو، یعنی اللہ کے احکامات میں دیکھو کہ اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے، اس کی طرف دونوں آ جاؤ، دونوں اللہ کے بندے بنو۔ یہ نہیں کہ امیر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے کہ میں بڑا ہوں، میری بات مانو گے ورنہ میں تمہارے اوپر پابندیاں لگا دوں گا، اور تمہارے ساتھ یعنی سختی کروں گا، بول چال بند کروا دوں گا، دوسرے مومنوں کو تمہارے خلاف کرا دوں گا، سازی کرا دے کے تمہیں سزائیں دوں گا۔ مالک فرماتا ہے کہ بالکل یہ معاملہ نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو۔ یہ بہترین حال ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اور پھر اگر
اللہ کی بات یعنی قرآن میں وہ چیز نہیں ملتی ہے، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر دیکھو کہ ایسے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، صحابہ کرام نے ایسے موقع کے اوپر کیا طرز عمل اختیار کیا، تابعین تبع تابعین، وہاں سے حل نکالنے کی کوشش کرو، اور وہاں سے حل مل جاتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر دونوں خوش دلی کے ساتھ، تمہارا امیر بھی اور تم بھی، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر سب چیزوں میں کوئی چیز بھی نہیں ملی ہے، ظاہری بات ہے ان چیزوں کی روشنی میں اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کی رہنمائی میں اجتہاد کرو گے، سارے غور و فکر کرنے کے بعد کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج پوری دنیا میں جو ہر طرف فساد ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، اور افراتفری ہے، بحران ہے، معاشی بحران ہے، ہر لحاظ سے سیاسی بحران ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ وفاداری کی بجائے بے وفائی کی ہے کلمے کے ساتھ۔ یہ جو کلمہ ہے جو انسان کا تعلق اپنے مالک اور خالق سے جوڑتا ہے، پھر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا اس کے بندوں کے پاس ہے، تو یہ جو تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ اس دین کی بنیاد کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اللہ کا دین جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور ان کو زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بتایا، جو طریقہ ہے یہی دین اسلام ہے، یہی اللہ کو پسند ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں فائدے ہیں انسانیت کے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو یہ چند دنوں کی زندگی ہے، تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ مزے کی بات یہ کہ فائدہ بھی تمہارا ہی ہے، کتنا مالک تمہارا خیر خواہ ہے، تو اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو مرنے کے ساتھ تمہیں جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا، تمہیں بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑی مملکت تمہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نوازے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، نافرمانی کی، اللہ سے بڑھ کر تم نے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے کی کوشش کی ابلیس کی طرح، پھر اس کے اوپر اکڑ دکھائی، مرنا کرنے کے باوجود نہ مانا ہوئے، ڈٹ گئے، اپنی انا کا مسئلہ تم نے اگر بنا لیا تو اس کے بعد مرنا تو بہرحال تم نے بھی ہے، اس کے بعد وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ آئیے معاملہ ہے اللہ کے بندو، آج دوسروں کو کیا گلا کیا جائے، ہمارے اپنے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، اور ہر ایک کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اور ہر ایک نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کو کاروبار کی حیثیت ہے، نمازیں پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور جو بھی کوئی چاہے قرآن سکھائیں گے اس کو ٹیوشن کہتے ہیں، تو یہ ان مولویوں نے اور پیروں نے خاص کر اور سیاسی رہنماؤں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان کی وہ درگت بننے والی ہے، وہ درگت بننے والی ہے، ان پیروں کی اور مریدوں کی، ان قائدین کی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی، اور ان بڑے بڑے لیڈروں کی اور ان کے ورکر اور بڑے بڑے افسروں اور جرنیلوں کی، اور ان کے نیچے جو جوان ہیں آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو کسی لیول پر بھی کسی کی اطاعت نہیں کرنی، بادشاہ کی بھی نہیں کرنی، ظالم سے ظالم بادشاہ ہو، جو بھی اپنی چلاتا ہے اس کی بات اس کے منہ پر دے مارو، خیر خواہی کے ساتھ سمجھاؤ اس کو کہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی نافرمانی کریں اور مجھے بھی نافرمانی کرائیں، حقیقی مالک کی اس کے بندے بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اسی میں تمہاری بھی خیر ہے، اسی میں سب کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر مومنوں کی جماعت جو بنی تھی ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، ان کو تو زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ان کے امیر نے بھی، محمد حنیف نے، ان کو اپنی بندگی کی طرف لگا دیا، اپنی بات اللہ کے مقابلے میں اپنی بات منوائی ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے یہ باغی گروپ بنے ہیں ان اللہ کے مقابلے میں اپنی باتیں منوا رہے ہیں اپنے مریدوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔